بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او يعلم من يعمل بهن قلت انا يا رسول الله فاخذ بيدي فعد خمسا فقال اتق المحارم تكن اعبد الناس وارض بما قسم الله تكن اغنى الناس واحسن الى جارك تكن مؤمنا واحب لاخيك ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فان كثرة الضحك تميت القلب او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون شخص ہے جو مجھ سے یہ باتیں، یہ کلمات حاصل کریں، پھر ان باتوں کے اوپر عمل کرے، یا ان لوگوں کو بتلا دے جو ان باتوں کے اوپر عمل کرے۔ قلت انا یا رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، پھر اس کے بعد 5 چیزیں شمار کرائیں اور ارشاد فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، تم حرام سے اپنے آپ کو بچا لو، سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ وارض بما قسم اللہ تکن اغنى الناس، اللہ نے جو کچھ عطا فرمایا ہے اس پر تم دل سے راضی ہو جاؤ، تم سب سے بڑے غنی ہو جاؤ گے۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، تم مومن کامل ہو جاؤ گے۔ وَأَحِبَّ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اور اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ، اور زیادہ ہنسنے سے بچو، زیادہ مت ہنسو، کیونکہ زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ بنا دیتا ہے۔ اس کے اندر 5 نصیحتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، اور اس سے پہلے متنبہ کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے، اور ان بات کی اہمیت کے پیش نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، کون شخص ہے جو ان باتوں کو مجھ سے حاصل کرے، ان باتوں کو مجھ سے لے، پھر ان باتوں کے اوپر عمل کرے، یا ان لوگوں کو بتلا دے جو ان باتوں کے اوپر عمل کرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کسی مجلس کے اندر شرکت کرے یا کوئی علم حاصل کرے تو اس کی نیت ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی ہونی چاہیے۔ اگر اس کی نیت ان باتوں پر عمل کرنے کی رہے گی تو اللہ رب العزت اس کے لیے راستے ہموار کریں گے اور اس کو عمل کی توفیق ہوگی۔ اور اگر اس کی نیت عمل کی نہیں ہے تو پھر اس کے بعد اس کے لیے آگے عمل کی راہ مشکل نظر آئے گی، کیونکہ بات کے سننے کے وقت ہی اس کی نیت اس پر عمل کرنے کی نہیں تھی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز ارشاد فرمائی کہ آدمی جب کسی بات کو سنے تو اس کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس بات کے اوپر عمل کرے، اور اس کی دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ جو بات سن رہا ہے وہ اس بات کو دوسروں تک پہنچائے۔ یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، جو جتنا جانتا ہے اتنا دوسروں تک پہنچائے، اس کا ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام کے اجتماع کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ جو تم میں سے موجود ہیں
وہ غائبین تک ان باتوں کو پہنچا دیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نصیحت فرمائی تھی۔ آپ نے بہت لمبا خطبہ دیا تھا، بہت مفصل خطبہ دیا تھا، وہ حدیث کی کتابوں کے اندر مفصل موجود ہے، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری رسم و رواج کو اپنے پاؤں تلے رون دیا تھا اور فرمایا تھا کہ آج سے وہ رسم و رواج نہیں چلے گی۔ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی دعوت دی تھی وہ دعوت یہ تھی کلکم من بنی آدم، کہ ہر ایک آدم کی اولاد ہے اور آدم مٹی سے بنے ہوئے ہیں، کسی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کوئی فوقیت حاصل نہیں، کوئی کسی سے برتر نہیں، کیونکہ سب آدم کی اولاد ہے۔ آدم کی اولاد ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی عرب کا رہنے والا ہے، کوئی عجم کا رہنے والا ہے، کوئی آزاد ہے، کوئی غلام ہے، کوئی اونچے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی نیچے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ساری چیزیں آج ختم کر دی گئی، ہاں اللہ کے نزدیک جو تقویٰ کا معیار، جو معیار ہے عزت کا، جو معزز ہونے کا معیار ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک معزز، سب سے زیادہ قابل اکرام وہ شخص ہوگا جس کے دل کے اندر سب سے زیادہ اللہ کا خوف ہوگا اور جس کے دل کے اندر سب سے زیادہ تقویٰ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار اس دن تقویٰ کو قرار دیا اور اس کے بعد بہت ساری چیزوں کو ختم فرمایا۔ ربا، سود، جو اس زمانے کے اندر عام چیز تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں اپنے پاؤں تلے ربا کی رسم کو روند رہا ہوں، جس کے یہاں آئے آج سے وہ سب ختم۔ اور سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے شروعات فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ میں اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب، جن کا روپیہ مکہ کے اندر سود پر چلتا تھا اور بہت سارا روپیہ ان کا بقایا تھا، لوگوں کے پاس تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً اس کا ثبوت کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ آج میں سب سے پہلے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سود کو اور ان کے سودی قرضے کو آج ختم کر رہا ہوں اور آج میں اس کو معاف کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے ابتدا فرمائی، شروعات فرمائی، تو کسی بات کے سننے کا مطلب اس پر خود عمل کرنا اور اس بات کو دوسرے تک پہنچانا یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ آج سننے کا مقصد صرف سننے کی حد تک رہتا ہے کہ چلو بات سن لی جائے، عمل ندارت، عمل کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون ہے جو ان باتوں کو مجھ سے حاصل کرے پھر اس کے بعد اس پر عمل کرے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بات کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر آدمی ان باتوں کے اوپر عمل نہیں کرے گا تو حشر کے میدان میں اس سے پوچھ ہوگی اور اس کی بنیاد پر اس سے گرفت ہوگی کہ جو جانکاری تم کو حاصل تھی، جو بات تم کو بتائی گئی تھی، اس بات کے اوپر تم نے عمل کیوں نہیں کیا۔ اور دوسری ذمہ داری جو جانتے ہو وہ دوسرے تک پہنچانا ہے۔ اور یعلم من یعمل بہن، اس کے ذریعے سے فائدہ یہ ہوگا کہ تم جس کو پہنچاؤ گے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عمل کی توفیق دے دیں، اور جب تم دوسروں کو یہ بات پہنچاؤ گے اور اس شخص نے اس پر عمل کر لیا تو اس کی بنیاد پر تم بھی اس کے عمل کے اندر برابر کے شریک ہو گئے۔ اللہ رب العزت اس کے عمل کے اندر تم کو اجر مرمت فرمائیں گے اور تم ثواب کے اندر برابر کے شریک رہو گے، اور یہ ایسا عمل رہے گا جو تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ جب تک وہ عمل کرتا رہے گا اس وقت تک تم کو اجر اور ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے کسی بھی مجلس کے اندر شرکت اگر آدمی کی ہو رہی ہے تو اس وقت اس کو یہ دھیان دینا چاہیے کہ میں عمل کی نیت سے میں اس پر عمل کروں گا، اور جب عمل کی نیت سے آدمی بات کو سنے گا تو اللہ رب العزت اس کو عمل کی توفیق دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام عمل کے حریص تھے، جو سنتے تھے اس پر فوراً عمل کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے نبی میں اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ 5 چیزیں ارشاد فرمائی، اس کو شمار فرمایا۔ سب سے پہلی چیز کہ حرام چیز سے اپنے آپ کو بچا لو، تم سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ آج فلاں شخص بڑا عبادت گزار ہے، کس کو کہا جاتا ہے؟ جو آدمی نماز کا اہتمام کرے، نوافل کا اہتمام کرے، روزے کا اہتمام کرے اور دوسری نفلی عبادات کا اہتمام کرے تو آدمی یہ کہتا ہے کہ فلاں آدمی بڑا عبادت گزار ہے۔ عبادت گزار کا ایک خاص مفہوم ہے جو ہمارے ذہن کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ اگر وہ یہ کام کر رہا ہے تو وہ عبادت گزار ہے، ورنہ وہ عام آدمی ہے، اس کو عبادت گزار ہم شمار نہیں کرتے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو عبادت گزار شمار فرما رہے ہیں؟ ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ ایک طرف تو ہم جس کو سمجھتے ہیں وہ ہے، اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو عبادت گزار شمار فرما رہے ہیں وہ ہے۔ دونوں کے اندر بہت فرق ہے۔ ایک آدمی اگر معمولی کام کر رہا ہے، صرف فرائض کا اہتمام کر رہا ہے، بہت زیادہ نوافل کا اہتمام نہیں کرتا، لیکن وہ اس بات کا اہتمام کرتا ہے کہ گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے، تو ہماری نگاہ کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس سے انسان کو عقیدت نہیں ہوتی، کیونکہ بظاہر وہ اس کو مسجد کے اندر بہت دیر تک بیٹھتا ہوا بھی نہیں دیکھتا، بہت تسبیح پڑھتا ہوا بھی نہیں دیکھتا، فرض نماز، سنت اور معمول کی نماز پڑھ کے وہ نکل جاتا ہے، لمبی لمبی نوافل بھی نہیں پڑھتا، تو اس کی بنیاد پر آدمی اس کو عبادت گزار شمار نہیں کرتا۔ لیکن حقیقت میں وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہے۔ تو یہ گناہ سے اپنے آپ کو بچانا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اگر آدمی اپنے آپ کو گناہ سے بچا رہا ہے تو یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچا لے، گناہ کی چیزوں سے بچا لے، تو یہ بھی عبادت گزار ہے۔ آج قدم قدم پر گناہ سے سامنا ہوتا ہے، ہم کتنے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کیا ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں؟ اس دور کے اندر اگر آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے تو وہ بہت بڑا متقی اور بہت بڑا ولی ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ جبکہ گناہ کی طرف دعوت دینے والی چیز اس کے پاس موجود ہے، ہر طرف ایسی چیز موجود ہے جو اس کو گناہ کی طرف کھینچ رہی ہے۔ اب ایسے ماحول کے اندر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا بہت بڑا مجاہدہ ہے اور بہت بڑا کمال ہے، جس کی بنیاد پر اس کو بڑا اعزاز مل رہا ہے کہ یہ آدمی عبادت گزار شمار کیا جائے گا۔ اور گناہ سے آدمی کب بچے گا؟ جب اس کے دل کے اندر تقویٰ ہوگا، جب اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا اور اللہ کا خوف ہوگا۔ یہ تقویٰ، یہ خوف اور یہ ڈر آدمی کو گناہوں سے بچا سکتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ آج کے اس دور کے اندر کوئی چیز آدمی کو روکنے والی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، 3 چیزیں ایسی ہیں جو نجات دینے والی ہیں، 3 چیزیں ایسی ہیں جو ہلاک کرنے والی ہیں۔ اس میں سے جو نجات دینے والی ہے فَتَقْوَى اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، آدمی تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرے اور مجمع میں بھی اللہ سے ڈرے۔ آدمی گناہ سے اپنے آپ کو کیسے بچائے؟ آج کے اس دور کے اندر آنکھ کا گناہ، جس کی بنیاد پر علماء کرام کتابوں کے اندر لکھتے ہیں کہ جب آدمی آنکھ کے گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس سے عبادت کی لذت چھین لی جاتی ہے۔ جب آدمی اس نگاہ سے کسی نامحرم عورت کو دیکھ لیتا ہے تو آنکھ کے گناہ کے اندر مبتلا ہو گیا، اور وہ اس گناہ کی وجہ سے عبادت سے محروم ہو جاتا ہے، اور اگر عبادت کر بھی لیتا ہے تو عبادت کی جو لذت ہونی چاہیے وہ اس لذت سے محروم ہو جاتا ہے۔ آج کے اس دور کے اندر دیکھیں، کسی پیپر کو اٹھا لیجئے، فوراً آدمی کے نگاہ کا سامنا کسی نامحرم عورت سے ہوگا۔ موبائل کے اندر جب آدمی موبائل کھولے گا
تو ہر وقت کوئی نہ کوئی ایڈورٹائزمنٹ آتی رہتی ہے جس کی بنیاد پر نکاح کے گناہ کے اندر آدمی مبتلا ہوتا ہے۔ بازار کے اندر جاتا ہے، عورتیں چلتی پھرتی رہتی ہیں، آدمی کی نگاہ پڑتی رہتی ہے، آدمی قدم قدم پر گناہ کے اندر مبتلا ہو رہا ہے۔ ایسے ماحول کے اندر آدمی کا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یہ ایک عظیم مجاہدہ ہے، اور اس کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو اعزاز دیا جا رہا ہے وہ اعزاز بہت عظیم ہے۔ اور اس گناہ سے بچانے والی چیز آدمی کے اندر تقوی، آدمی کا خوف، اللہ کا ڈر۔ اسی بنیاد پر جب آدمی تنہائی کے اندر موبائل کو لے کر بیٹھتا ہے تو اس وقت آدمی بار بار یاد کرے کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، میرا اللہ ہمیں اس وقت دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا بندے کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ ہم موبائل کے اوپر کس سائٹ کے اوپر جا رہے ہیں، کون سی چیز دیکھ رہے ہیں؟ وہ تو ایسی چیز ہے کہ آدمی جب اس کے اندر گناہ کے اندر مبتلا ہوگا تو ہر طرح کے گناہ کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے، اور تنہائی ہوتی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت بھی آدمی گناہ سے بچ سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اس بات کا دھیان رکھے، استحضار رکھے، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا میرا رب، اس کو اس بات کا یقین نہیں کہ اس کا رب اور اس کا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس کی بنیاد پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ آدمی جب تنہائی کے اندر ہو تو اس آیت کو اپنے ذہن کے اندر مستحضر رکھے، اس کے معنی کو مستحضر رکھے کہ سب سو گئے ہیں، دنیا والے سو گئے، لیکن اللہ کی ذات وہ ہے جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اگر اللہ کو نیند اور اونگ آتی، دنیا کا یہ نظام درم برم ہو جاتا۔ جب اس اللہ کو نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، تو وہ اللہ اس وقت ہماری حرکت کو دیکھ رہا ہے، اور آخرت کے اندر ہمیں ایک ایک چیز کی سزا یا جزا ملے گی اگر اس وقت ہم گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے، چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن میرا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ طاقت پیدا ہو گئی، یہ خوف پیدا ہو گیا، اللہ کا خوف، تو آدمی گناہوں سے بچ جائے گا۔ آخر صحابہ کرام انسان تھے، لیکن کون سی چیز ان کو گناہوں سے روکے ہوئے تھی؟ وہ چیز اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور تقوی تھا۔ جب نصرانی بادشاہ نے ان کو قید کیا اور ان کو بہکانے کی کوشش کی، اور اس وقت ان کو آزمائش کے اندر عورتوں کے ذریعے سے ان کو آزمایا گیا، لیکن کسی صحابی نے نہ دائیں طرف دیکھا نہ بائیں طرف دیکھا۔ جب ان عورتوں سے پوچھا گیا تو کہا کہ کون سے انسان سے ہمارا سامنا ہو گیا؟ وہ انسان نہیں، وہ تو فرشتے ہیں۔ ان کی نگاہ اس وقت صرف نیچے تھی، نہ دائیں طرف دیکھتے تھے نہ بائیں طرف دیکھتے تھے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل للمؤمنین یحفظوا من ابصارہم، آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہ کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وہ آیت ان کے امیر لشکر نے ان کے سامنے تلاوت فرمائی، تمام صحابہ کرام اس آیت کے اوپر عمل کرتے رہے، جس کی بنیاد پر وہ اپنے منصوبے کے اندر ناکام ہو گئے، نامراد ہو گئے۔ آج ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارے سامنے بھی یہ چیزیں آتی ہیں، لیکن وہ تأثر ہمارے دلوں کے اندر کیوں نہیں آتا؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5 چیزیں شمار کرائی ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز ہے اتق المحارم تکن عابد الناس، تم حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو، حرام سے اپنے آپ کو بچا لو، تم سب سے بڑے عبادت گزار شمار کیے جاؤ گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔